ناظرین آداب، 11 فروری 2024 مطابق 30 رجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ ہلدوانی کے بمبول پورہ میں ہنگامہ آرائی کے 2 دن بعد بندوقوں کے سائے میں امن رہا اور ہلدوانی سرکاری ملازمین کی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ اتراکھنڈ کے نینی تال ضلع کے بمبول پورہ میں 8 فروری کو پیش آئے واقعے کی مجسٹریٹ جانچ کی جائے گی۔ چیف سیکریٹری رادھا رتوڑی نے ہفتے کو اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ حکم نامے میں مذکورہ واقعے کی 15 دن کے اندر منصفانہ مجسٹریل انکوائری کرتے ہوئے تحقیقاتی رپورٹ حکومت کو فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس 2024 کا آج آخری دن تھا۔ ایودھیا میں رام مندر کے تعلق سے حکومت کے شکریہ کی تحریک پر آج پارلیمنٹ میں بحث ہوئی۔ پی ایم مودی نے آج 17ویں لوک سبھا کے آخری اجلاس سے خطاب کیا۔ لوک سبھا میں پی ایم نریندر مودی نے کہا کہ یہ 5 سال ملک میں اصلاحات، کارکردگی اور تبدیلی کے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اصلاحات اور کارکردگی دونوں ہوں اور ہم تبدیلی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں۔ 17ویں لوک سبھا کے ذریعے اس تبدیلی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ شہریت ترمیم قانون کو لوک سبھا انتخابات 2024 سے قبل نافذ کر دیا جائے گا۔ امت شاہ نے مودی حکومت کے دوران پارلیمنٹ سے منظور شدہ متعدد قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی پھر حکومت بنائے گی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو حزب اختلاف میں ہی بیٹھنا پڑے گا۔ امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ آنے والے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو 370 نشستیں اور اس کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد یعنی این ڈی اے کو 400 سے زیادہ نشستیں حاصل ہوں گی اور مرکز میں مسلسل تیسری بار وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت بنے گی۔ امت شاہ نے شہریت ترمیم قانون یعنی سی اے اے کے بارے میں کہا کہ 2019 میں منظور شدہ یہ قانون متعلقہ قواعد جاری ہونے کے بعد لوک سبھا انتخابات سے قبل پوری طرح نافذ کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہفتے کو کہا کہ بھگوان رام ہمارے آئیڈیل ہیں اور ان کے نام پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بجٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ یہاں مختلف شعبوں کو نظر انداز کیا گیا تھا، ان میں سے اتر پردیش میں امکانات والا سروس سیکٹر بھی تھا۔ اسپریچول ٹورزم میں جو امکانات اتر پردیش میں تھے گزشتہ سرکاروں نے اس کو نظر انداز کیا ہے۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے اسمبلی میں بی جے پی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر بار سب سے بڑا بجٹ پیش کرتی ہے لیکن اسے خرچ نہیں کر پاتی۔ ایک اور خبر کے مطابق پاکستان میں کس کی حکومت بننے جا رہی ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جیل میں قید عمران خان اور نواز شریف دونوں ہی جیت کے دعوے کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک انتخابی نتائج کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے جیت کے دعوے کے بعد پاکستان کی سیاست میں ہلچل کا ماحول ہے۔ خیال رہے کہ جمعرات کو ہونے والی ووٹنگ میں نواز شریف کی پارٹی نے کسی بھی دوسری پارٹی کے مقابلے میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی، تاہم آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے جیل میں قید عمران خان نے مجموعی طور پر سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ پاکستان کے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے حتمی نتائج مکمل ہونے سے قبل کئی بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مرکز اور چاروں صوبوں میں حکومتیں بنانے کے لیے گزشتہ روز دیر رات گئے تک ملاقاتیں کی ہیں۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں 19 فروری مجوزہ گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی 4 کے ذریعے یوگی حکومت تقریباً 10 لاکھ کروڑ روپے کے سرمایہ کاری پروجیکٹوں کو زمین پر اتارے گی۔ آفیشیل ذرائع نے ہفتے کو دعویٰ کیا کہ اندرا گاندھی پرتشٹھان میں منعقد کی جا رہی جی بی سی 4 کے ذریعے ریاست کے سبھی حصوں میں سرمایہ کاری کی ہوا چلے گی۔ اس کے تحت سب سے زیادہ 52% سرمایہ کاری پروجیکٹوں کا افتتاح ریاست کے مغربی حصے میں ہوگا۔ مغرب کے علاوہ ریاست کے پوروانچل میں 29%، مدھیانچل میں 14% اور بندیل کھنڈ میں 5% سرمایہ کاری پروجیکٹوں کو زمین پر اتارنے کی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سنگ بنیاد تقریب کے ذریعے یوگی حکومت تخمینی 10 لاکھ کروڑ روپے کے سرمایہ کاری کے پروجیکٹوں کو زمین پر اتارنے جا رہی ہے۔ گلوبل انویسٹر سمٹ کے 1 سال کے اندر اتنی بڑی رقم کی سرمایہ کاری کی تجاویز کو نافذ کر کے یوگی حکومت ریاست کو $1 ٹریلین کی معیشت بنانے کی سمت میں ایک اور سنگ میل طے کرنے جا رہی ہے۔ اقلیتی کانگریس نے ریاستی دفتر میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اقلیتی حیثیت اور عبادت گاہوں کے قانون 1991 کو ختم کرنے کی کوششوں پر سول گروپس کے رہنماؤں اور اقلیتی برادری کے دانشوروں کے ساتھ ایک اہم مباحثے کا اہتمام کیا۔ پروگرام کے اہم مقرر سابق جسٹس بی ڈی نقوی نے کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار پر 1981 کا فیصلہ اسے اقلیتی ادارے کا درجہ دیتا ہے، جسے سیاسی وجوہات کی بنا پر کئی بار چیلنج کیا جا چکا ہے۔ اس کی قانونی جنگ کافی عرصے سے جاری ہے۔ توقع ہے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ اس کے اقلیتی کردار کی بحالی کے حق میں آئے گا۔
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के अटल हॉल में वाइस चांसलर प्रोफेसर NB सिंह की रहनुमाई में शोबे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तलबा की ज़हन साजी के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर सैयद हैदर अली सदर शोबा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने की। उन्होंने अपने सदारती खिताब में कहा कि तलबा को कोर्स की किताबों के साथ दूसरे समाजी और इक्तिसादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि अमली जिंदगी में नाकामियों से बचा जा सके। इस मौके पर डॉक्टर अताउर रहमान आजमी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने तलबा को स्टूडेंट सर्टिफिकेशन सर्वे फॉर्म कैसे पुर किया जाता है और आपके तालीमी कैरियर में इसकी क्या अहमियत है से आगाह किया। आज असेंबली इजलास के दौरान कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर MNA श्रीमती आराधना मिश्रा मोना ने रियासत में इमरजेंसी सिस्टम के तहत 24 घंटे पोस्टमार्टम सिस्टम को रियासत के आवाम के मफाद में लागू करने का अहम मफाद आम्मा का मसला उठाया। हुकूमती हुक्म जल्द लाने की दरख्वास्त करते हुए मुहतरमा आराधना मिश्रा मोना ने बीजेपी हुकूमत पर बजट खर्च करने के काबिल न होने का इल्जाम लगाया और रियासत की योगी आदित्यनाथ हुकूमत के इरादों को मफाद आम्मा के हक में रहने का मशवरा दिया। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने गजा की पट्टी के शहर रिफा पर हमले के इसराइली मंसूबे के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया, जो जंग से बेघर होने वालों की आखिरी पनाहगाह है। बोरेल ने अपनी पोस्ट में इसराइल के मुमकिन हमले के तबाहकुन असरात में खबरदार किया। उन्होंने निशानदेही की कि 1.4 मिलियन फिलिस्तीनी इस वक्त रफा में है, जहां जाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं है और उन्हें मुश्किल हालात का सामना है। एक और खबर के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने अपने दौरे लेबनान में बेरूत पहुंचकर कहा है कि गजा में 4 माह की नस्लकुशी के बाद इस बात का मुशाहिदा किया जा रहा है कि गासिब सहयूनी हुकूमत अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सकी है और जो कुछ भी हासिल हुआ है वो फिलिस्तीन व लेबनान और इलाके में जारी इस्तिकामत का नतीजा है। वहीं ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर करानी ने इराक के अंदर अमरीकी हुकूमत के दहशत गर्दाना इक़दाम की शदीद मसम्मत की है और उसे अमरीका की हुकूमती दहशत गर्दी का मिज़दाक़ इराक के इख्तियार आला अर्ज़ सालमियत की खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी उसूलों के मुनाफी करार दिया है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ क़बल इराक के अंदर अमरीका की दहशत गर्दाना कार्रवाई में इराकी रज़ाकार फोर्स अल हशद शाबी के कमांडर अबू बकर अस्साइदी समेत दाइश दहशत गर्दों के खिलाफ बरसर पैकार कई इस्तिकामती जवान शहीद हो गए थे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।